أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعددنا جهنم للكافرين نزلا. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم والأمين الرؤوف الرحيم. درود والسلام عليك الصلاة والسلام على رسول الله والصلاة والسلام عليك يا رسول الله والصلاة والسلام عليك الصلاة والسلام عليك يا رسول نبی کائنات کی حمد ثنا اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی فضا کے ساتھ ہدیہ شکر ادا کرتے ہیں بارگاہ الہیہ میں جس نے سید الایام جمعۃ المبارک وہ بھی اشہر الحرم رجب شریف کا پہلا جمعہ اس کی نماز کے لیے اس کی ہفتہ وار عبادت کے لیے ہمیں دونوں نزدیک سے اپنے گھر میں اکٹھے ہونے کی سعادت عطا کی ہے۔ بارگاہ الہیہ میں التجا کرتے ہیں کہ اپنے فضل و عطا سے ہم سب کے ساتھ چھوٹے بڑے معلوم گناہوں کو اپنے کرم سے معاف کرتے ہیں۔ ہم کمزور لوگ ہیں، نفس کی خباثتیں اور شیطان کی شیطنت اور اس کے پھیلائے ہوئے جال، اس لیے ہم سوائے رب کائنات کی کرم بخشی کے بچ نہیں پاتے اور اس کی تمام تر عنایات کے باوجود اپنی کمزوریوں کی بدولت نہ جانے کتنی مرتبہ ایسے معاملات سے گزرتے ہیں جو ناپسندیدگی کے عزت میں آئے، تو رب ان کی التجا بارگاہ میں التجا ہے کہ ہم سب کو اور ہم سب کے سب متعلقین کو سب کے سب چھوٹے بڑے گناہ اپنے کرم سے معاف کر دیں، اور ہمارے آباء و اجداد، ہمارے اساتذہ، ہمارے شیوخ، ہمارے والدین، ہمارے دوست احباب، اس گھر کے بنانے والے اور اس کے میں نمازیں پڑھنے والے، اس کے اڑوس پڑوس میں موجود قبرستانوں میں مدفون دنیا سے رخصت ہوئے اور تمام اہل ایمان کی کامل بخشش فرمائے، اور جن کی بخشش ہو چکی ان کے درجات کو بلند کر دے۔ حضرات جی شام دو باتیں، ایک تو ابھی میں نے قرآن پاک کھولا تو سورہ کہف سامنے ہے، سورہ کہف جس کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث مبارکہ ہیں، جن میں سے ایک آپ نے ترغیب دی کہ اس کو بروز جمعہ بطور خاص تلاوت کیا جائے، اور یہ بھی کہ جو خوش نصیب اس کی تلاوت یا کم از کم اس کی ابتدائی 10 آیات کو باقاعدگی سے تلاوت کرے گا وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسے کھولا تو اس میں سے چند الفاظ تلاوت کرنے کی ساتھ حاصل کی، اس پر رب نے توفیق دی تھوڑی سی بات کریں۔ دوسرا یہ کہ یہ رجب المرجب کا پہلا جمعہ ہے۔ رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ اعلان فرمایا، مفہوم اسکن لگو سورۃ التوبہ میں اس کا تذکرہ ہے بطور خاص، کہ جس روز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کائنات تخلیق فرمائی اس کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور ان 12 میں 4 مہینے وہ حرمت والے مہینے کہلاتے ہیں، جن کی تفسیر قرآن پاک میں نہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ میں ہے۔ شاید ہی کوئی بڑی کتاب ان مہینوں کے تذکرے سے خالی ہو، اور ان 4 مہینوں میں ترتیب کے اعتبار سے 3 مسلسل ہیں اور ایک الگ ہے، جو الگ ہے وہ ماہ رجب ہے۔
اور 3 جو مسلسل مہینے ہیں ان میں ایک ذی القعدہ ہے، دوسرا ذی الحج ہے اور تیسرا محرم الحرام ہے۔ یہ 3 مہینے مسلسل ہیں اور ان کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، اگرچہ کئی جگہوں پر لوگوں نے اپنے تجربات اس میں شامل کیے ہوئے ہیں، لیکن جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی تلخیص ہے اس میں یہ کہ بطور خاص ایک تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم ہے اور وہ اپنے کام کا خود ہی مالک بھی ہے، خالق بھی ہے، وہ حاکم بھی ہے، حکیم بھی ہے، وہ علیم بھی ہے، وہ خبیر بھی ہے، وہ سمیع بھی ہے، وہ بصیر بھی ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اس نے جیسے اپنی مخلوقات میں انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا اور انسانوں میں انبیاء و مرسلین کو عظمت و رفعت سے سرفراز فرمایا، اور انبیاء میں بھی حضور نبی رحمت المجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو سید الاولین والآخرین بنا کر رحمت للعالمین کے تاج سے آراستہ فرما دیا۔ جو چاہے اس کا حسن قسمت ساز کرے، وہ مالک ہے۔ اسی نے یہ 4 مہینے وہ محترم قرار دیے، اور اس کی جو پیغامات کے اعتبار سے تلخیص اگر دیکھی جائے تو وہ یہ کہ اس میں انسان کو، ایک صاحب ایمان کو انفرادی طور پر اور حکومتوں کو اجتماعی طور پر کچھ کام کرنے ہیں۔ جو اجتماعی طور پر ہے اس میں اگر کفار و مشرکین کی طرف سے زبردستی جنگ مسلط نہ کرتی جائے تو ان 4 مہینوں میں جنگ نہیں ہوگی، جنگ و جدال ان 4 مہینوں میں نہیں ہوگا۔ اور اگر مسلط کی گئی ہے تو پھر اس کا جواب دینا اور دفاع کرنا یہ مسلمانوں کا حق ہی نہیں بلکہ ان پر واجب ہوگا۔ اور دوسری بات جو انفرادی طور پر ہے کہ ان مہینوں میں بطور خاص اپنی غلطیوں پر ندامت کے ساتھ توبہ اور احکام الہی کی تعمیل میں سنن نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں نسبتاً زیادہ کوشش کی جائے۔ اور جو 3 ماہ مسلسل ہیں انہی میں وجوب یا فرضیت حج بھی ہے۔ ذی الحجہ وہ ماہ مقدس جس میں صدیوں سے، ہزاروں سالوں سے حج کی فرضیت وہ چلی آ رہی ہے، اور ہر دور میں حج کا فریضہ اہل ایمان خوش نصیب دور و نزدیک سے اکٹھے ہو کر سر انجام دیتے رہے۔ اور اسی حوالے سے یہ بھی کہ راستوں کو محفوظ بنایا جائے کہ یہ حجاج کرام کا آنا جانا ان کے لیے کسی قسم کے اللہ رب الکریم کے خوف کے علاوہ کسی اور خوف کا موجب نہ ہو۔ اور انفرادی طور پر میں عرض کر چکا کہ کوشش کی جائے کہ اپنی غلطیوں پر، ویسے تو ہر وقت چاہیے کہ غلطیوں سے بچا جائے، اور اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اس پر فوراً ندامت کا احساس ہو کہ توبہ در حقیقت ندامت کا نام ہے۔ شرمندگی اور یہ شرمندگی اللہ سے ہو، صرف لوگوں کے دکھاوے کے لیے نہیں، کیونکہ اصل مالک الملک حاکم مطلق رب کائنات کی ذات ہے، باقی سب اس کی مخلوق ہیں۔ اور جب شرمندگی جس قدر زیادہ ہوگی، ندامت جس قدر زیادہ ہوگی، توبہ اسی قدر خالص ہوگی، اور جب توبہ خالص ہوگی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہوں سے توبہ کرنے والا یوں ہو جائے گا کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔
جس طرح گناہوں سے بچنے کے لیے یاد رہے کہ رجب کے ایک معنی شرم کرنے کے ہیں، یعنی اللہ سے شرم کرنا۔ رات دن یاد رکھیے کہ سب سے زیادہ غیرت والا ہے، کائنات میں کوئی بھی اور رب کریم سے زیادہ غیرت والا نہیں ہے، اتنا غیرت والا ہے، اتنا غیرت والا ہے۔ فرمایا کہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا الا ان یشرک بہ، وہ اتنا غیرت والا ہے، فرمایا کہ میں سارے گناہ معاف کر دوں گا سوائے اس کے کہ میری ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ وہ ذرہ سا بھی اپنی ذات کی عظمتوں میں کسی دوسرے کو شریک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ اس سے بالا تر ہے۔ تو سب سے زیادہ شرم رجب کے، جیسے میں نے بس کیا، ایک معنی شرم کرنے کی ہے، تو شرم سب سے زیادہ رفع سے کی جائے، اور وہ ہر جگہ پر ہے، وہ ہر جگہ پر نہ صرف موجود ہے بلکہ سب کچھ جانتا ہے، سب کچھ دیکھتا ہے، کچھ بھی اس کے علم سے باہر نہیں۔ جو چیزیں لوگوں سے پوشیدہ ہیں وہ بھی اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، تمہارے اعمال تو رہے دور، تمہارے قلب و دماغ میں جو سوچیں خیالات پیدا ہوتے ہیں رب کریم ان سے بھی واقف ہے۔ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ تمہارے دلوں کی سرسراہٹ اور سوچ بھی واقف ہے، اور وہ جانتا ہے خائنۃ الاعین، تمہاری آنکھوں کی خیانتوں کو، کچھ چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اس لیے شرم کا سب سے زیادہ حقدار اللہ ہے۔ ہم اکثر و بیشتر جو بلنڈرز کرتے ہیں ان میں سے کئی مرتبہ ایک سبب یہ ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں۔ جیسے آج کل مردوں اور عورتوں میں، دونوں میں، اس حوالے سے کچھ گناہوں کا ٹرینڈ صرف اس وجہ سے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اگر میں سمپل سا ایک آپ لوگوں سے سوال کروں، سب میں سے کوئی آپ میں سے کوئی شخص ایسا ہے جو یہ جانتا ہو، کوئی ایک شخص، کہ انبیاء کرام علیہ السلام جو سارے کے سارے مرد تھے، ان میں سے کسی ایک نبی نے بھی داڑھی منڈوائی ہو؟ یا آپ لوگوں کے کسی کے علم میں کوئی ایسی بات ہو کہ کسی نبی علیہ السلام نے مردوں کو داڑھی منڈوانے کی ترغیب دی ہے؟ یہ میرا سب سے سوال ہے۔ اب جب جواب نہیں دے رہے ہوں گے تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ یہ جواب نہیں، نفی میں ہے۔ یا کوئی یہ کہہ دے کہ یہ سنت نہیں ہے، اب کیوں نہیں رکھ رہے؟ یا خوش نصیب رکھتے بھی، جو نہیں رکھتے کیوں نہیں رکھتے؟ آپ جانتے ہیں کہ اس کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ داڑھی رکھیں گے لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ خواتین پردے کی بات آتی ہے، وہ جی اتنے بڑے بڑے برقعے لیں گے، اتنی بڑی بڑی چادریں لیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ شادی کے موقع پر خرافات کا ہجوم، بےہودہ قسم کے رسوم و رواج کا ہجوم۔ آپ جانتے ہیں کہ اسلام نے جس قدر معاملات کو سادہ کیا ہے، ان میں سے ایک انتہائی اہم بات شادی کی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اتنا سادہ، اتنا باوقار، اتنا آسان فرمایا ہے نکاح کو۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے رسوم و رواج نے اتنا ہی اس کو مشکل کر دیا، بلکہ اب سوسائٹی کی صورتحال یہ ہے کہ زنا کرنا آسان اور نکاح کرنا مشکل بنا دیا گیا ہے۔ اور کیوں؟ کہ لوگ کیا کہیں؟
نکاح میں سب سے اہم چیز شادی میں نکاح ہے. اور النکاح ایجاب والقبول، نکاح سمپلی پرپوزل اینڈ ایکسیپٹنس ہے. یہ اٹ از کالڈ سوشل کانٹریکٹ. یہ ایک سوشل کانٹریکٹ ہے، ایک معاشرتی معاہدہ ہے جس میں ایک فرد، وہ میل ہو سکتا ہے، فیمیل ہو سکتا ہے، مرد ہو سکتا ہے، عورت ہو سکتی ہے، دوسرے کو یا اس کے بہاف پر اس کا بھائی دوسرے کو پرپوز کرتا ہے کہ فلاں ابن فلاں یا فلاں بنت فلاں. نکاح کے لیے براہ راست بھی کہا جا سکتا ہے اور انڈائریکٹ بھی ہو سکتا ہے. نکاح میں پیش کیا جاتا ہے، دوسرا ایکسپٹ کر لیتا ہے. اور شرط یہ رکھی گئی ہے کہ یہ خفیہ نہیں ہونا چاہیے، گواہوں کی موجودگی میں ہونا چاہیے، اور گواہ کم از کم 2 ہیں. اینڈ دیٹس آل. ہندوؤں، فلموں، ڈراموں اور معاشرے سے کتنی ہم نے رسوم لے لیے. اور اب جو جنہیں کہتے ہیں کھاتے پیتے گھرانے، ان کے ہاں ایک شادی کا فنکشن کئی مرتبہ ہفتوں تک چل رہا ہے. پتہ نہیں کون کون سی رسمیں ہیں، اور اگر نہیں کرتے تو لوگ کیا کہیں گے. بھئی یہ خوف نہیں ہے کہ اللہ کیا کہے گا، یہ خوف نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کس منہ سے جائے گی، یہ خوف نہیں ہے کہ اللہ کے ملائکہ ہر چیز کو لکھ رہے ہیں، کرامن کاتبین، جو ہر چھوٹی بڑی بات کو لکھ رہے ہیں. خوف ہے تو اس بات کا لوگ کیا کہیں. یاد رہے کہ شرم کرنے کا سب سے زیادہ حق جو رکھتا ہے وہ میرا آپ کا، تمام انبیاء کا، یہاں تک کہ سرور کائنات کا بھی رب اعلیٰ اللہ تبارک و تعالی ہے، جو سب سے زیادہ شرم کا حقدار ہے کہ شرم اس سے کی جائے، اسی سے سب سے زیادہ ڈرا جائے، اسی کی سب سے زیادہ بات مانی جائے. اللہ کریم نے خود سے فرمایا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، یقین کرو کہ ایمان والوں کی سب سے زیادہ محبت اپنے رب سے ہوتی ہے. یہاں تک کہ وہ جو کرتے ہیں وہ بھی اللہ کے لیے کرتے ہیں. اگر نکاح کی بات ہو رہی ہے تو وہ نکاح بھی اللہ کا حکم سمجھ کے کرتے ہیں، حضور کی سنت سمجھ کے کرتے ہیں. ان کا اوڑھنا بچھونا، کھانا پینا، معاشرت، کاروبار، ان کی عبادت، ان کی ریاست، یہ ساری کی ساری در حقیقت اللہ کے لیے ہے. اور اس کا طریقہ وہ اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور کہا گیا کہ وہ طریقہ اپناؤ جو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو کچھ آقا علیہ السلام تمہیں عطا کرتے ہیں وہ لے لو، اور جس سے روکتے ہیں اس سے رک جاؤ. یہاں تک رب نے فرما دیا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتا ہے، ان کی اطاعت کرتا ہے، ان کے پیچھے چلتا ہے، وہ گویا اللہ کی بات مانتا ہے. تو رجب جو انتہائی ایک مقدس مہینہ ہے، میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، جس کا ایک مفہوم شرم کرنے کا ہے، اور باقی دیگر خلاصہ کلام شرم کا سب سے زیادہ حقدار خالق و مالک کائنات ہے، سب سے زیادہ حقدار. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی رضا کے لیے زندگی گزارنا اور اس کے مختلف مراحل سے گزرنا آسان، باوقار اور راحت و سکون والا فرما دے. ہمیں ذلت و رسوائی سے بچائے، ہمیں تباہی و بربادی سے بچائے، ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں خار ہونے سے بچائے، دونوں جہانوں میں راحت و سکون اور اپنی رضا اور اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خوشنودی ہمارے شامل حق فرما دے. واقع دعوانا جی. جڑا نکاح دے جناب نے فرمایا نکاح جو کہ جڑے لوگ جڑے نئے پالن بچے رکھتے بچیاں بچے وہ جڑے نکاح کرتے ہیں تو مالک سی پیو باپ ہور ہوندا ہے، وہ اپنے نام دا نکاح ہو جاتا. یہ ایک معاشرتی ہمارے یہاں ایشو ہے. کچھ لوگ جو بے اولاد ہوتے ہیں یا کسی اور سبب سے کچھ بچوں کو اون کر لیتے ہیں، وہ ان کے والدین نہیں ہوتے.
پرانی بات ہو گئی ہے، میرا خیال ہے کہ کوئی 25 سال کے لگ بھگ ہو گئے ہوں گے، شاید آپ میں سے کچھ لوگوں کو یاد آ جائے. ایک روز نماز فجر پڑھ کر نکلے ہیں تو یہاں قبرستان سے باہر ایک نو مولود زندہ بچہ تو پڑا ہوا تھا، اور طریق تھا کہ کتے اسے چیر پھاڑ کے رکھتے تھے. اور ایسا ہوا بھی. اب ایسا کوئی بچہ ہے، اس کو کوئی اٹھا کر لے گیا ہے، اب اس کو کسی نے اون کر دیا ہے. ایک تو میں آپ کو مسئلے کی بات بتا دوں، اگر کچھ ایسا ہو نا، نہیں پتا کہ اس کا باپ کون ہے، تو آپ اگر آپ کے سامنے کوئی ایسی بات آتی ہے، وہ لکھ دیں بیٹا بیٹی جو بھی ہے، بنت یا بن عبداللہ. جو بھی ہے، جو بھی کوئی تھا، وہ اللہ کا مدد ہوتا نا، بن عبد الرحمن. اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کے مسائل، ان کے آئندہ چل کر مسائل کی وجہ سے کئی مرتبہ ایسا کر دیا جاتا ہے کہ جو بے اولاد ہے وہ کسی کو اون کر لیتے ہیں، اور پھر آئندہ کے قانونی مسائل سے بچنے کے لیے ولدیت کے خانے میں اس کا اپنا نام لکھوا دیتے ہیں. شرعاً تو یہ غلط ہے، اللہ رب الکریم نے اس سے منع فرمایا ہے. لیکن قانونی طور پر میں ایسی ڈسکشن میں موجود رہا ہوں جہاں پر علماء کرام میں میں عوام الناس کی بات نہیں کر رہا، جہاں قانونی بندشوں کی وجہ سے علماء کرام میں دو آراء تھی کہ معاشرتی اعتبار سے جو آئندہ چل کر پیچیدگیاں ہونی ہیں اس سے بچنے کے لیے یہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا. احتیاط کا تقاضا تو یہ ہے کہ یہ نہ کیا جائے، اور اگر قانونی مجبوری ہے تو اس کو قانونی مجبوری سمجھ کر کیا جائے، یہ بھی اس کو حقیقت نہ سمجھائے گا. آخر دعوانا الحمدللہ.